अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़त और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज फिर कोरोना पे बात करेंगे। कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पंजाब में 182 मजीद नए केसेस सामने आए हैं, जबकि लाहौर शहर में 2 मजीद केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद लाहौर शहर की तादाद 584 हो चुकी है। पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में लॉकडाउन मौजूद है। हुकूमत ने नरमी की लॉकडाउन में, कल भी हमने इस पर बात की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि वो इससे पहले बार बार ये कह चुकी हैं कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कंट्रोल हुआ। कल वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार भी लाहौर की शाहराहों पे बाहर निकले और उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है। इससे पहले वो फ़िज़ाई दौरे करते रहे। कल जब वो बाहर निकले, उसकी फुटेज आप इस वक्त मंजर आम पर देख रहे हैं। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त वो फुटेज चलाई जा रही है। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये उठ गया कि जब दिन के वक्त उस्मान बुज़दार साहब ने लॉकडाउन को मॉनिटर करने के लिए बाहर निकले तो वो फ़िज़ाई दौरा कर रहे थे, जिस पर बहुत से लोगों ने तनकीद की कि उनको अमली तौर पर सड़क पर आना चाहिए, आके मॉनिटर करें कि सिचुएशन क्या है। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कल लाहौर की शाहराहों पे बाहर निकले। लेकिन जब जिस वक्त का उन्होंने इंतखाब किया उस वक्त लॉकडाउन होता है और दुकानें और मार्केटें बंद कर दी जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब लाहौर शहर की हालत देखने के लिए बाहर निकले, जिस शहर को एपी सेंटर कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे पंजाब में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो लाहौर शहर में, और बार बार अपील की जा रही है, हम आपसे अपील करते हैं कि आप घरों में रहें। तो उस्मान बुज़दार साहब लॉकडाउन की दरमी की सिचुएशन देखने के लिए बेहतर होता कि वो पहले बाहर निकलते। इसी पे आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर असद असलम खान साहब मौजूद हैं, जो कि को चेयरमैन है कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के CEO भी हैं म्यू हॉस्पिटल लाहौर के। हमारे रिपोर्टर में से स्टूडियो में मौजूद हैं सजाद काज़मी, हेल्थ की बीट करते हैं, इनसे फिगर्स देंगे। और वाया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सैयद हसन मुर्तज़ा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में। मुस्लिम नवाज से मियां मरगूब साहब में ज्वाइन करेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देने के लिए मुसर्रत जमशेद चीमा, जो रुकन सूबाई असम्बली भी हैं, तर्जुमान भी हैं पंजाब हुकूमत की, वो हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपके पास पहले आता हूँ, इस वक्त सिचुएशन क्या है? म्यू हॉस्पिटल को एक तो आप हेड करें, दूसरा एडवाइजरी जो बोर्ड है ग्रुप है उसके भी को चेयर करें, तो बड़ी जिम्मेदारी आप पे है। कल मेरे प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज के रुकने असेंबली बिलाल यासीन ने कहा कि म्यू हॉस्पिटल में SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। पहले तो इस पर रिस्पॉन्ड करें आप। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीइंग इज़ बिलीविंग एक लफ्ज़ है, तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि मैं पहले दिन जब हमने कोरोना वार्ड इस्टेब्लिश की, नॉर्थ मेडिकल वार्ड, जब बाकी इंडोर, मैं सारे सहाफ़ी हज़रात से साथ लेके गया और उनको मैंने फैसिलिटी सारी दिखाई कि कितने बेड्स हमने अरेंज किए हैं, कितने आइसोलेशन रूम्स हमने तैयार किए हैं, तो वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। तो इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि हमने 400 बेड पर मुश्तमिल वार्ड तैयार किए हैं। 28 कमरे हमारे पास सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में मौजूद हैं। 1050 बेड पर हमारे पास मुश्तमिल कोरोना फील्ड हॉस्पिटल एस्पो सेंटर में इस्टेब्लिश है। एक तकरीबन 200 बेड्स की मुकम्मल तैयारी है उधर PKLI में। तो मरीज़ों को किसी किस्म की हम दुश्वारी का सामना नहीं करने दे रहे, सस्पेक्टेड हों या पॉजिटिव हों, उनको बाकायदा 1122 के ज़रिए बगैर कोई दिक्कत हम पेश आने के हम उनको शिफ्ट करते हैं जहाँ जहाँ आइसोलेशन रूम्स खाली हैं। लाहौर के 9 हॉस्पिटल पहला शायद एंकर था जो म्यू हॉस्पिटल में आया और आपके उस तमाम तर सेंटर को दिखाया, आइसोलेशन वार्ड को। मेरे साथ सजाद काजी मेरे रिपोर्टर भी मौजूद थे, आपको भी हमने उस प्रोग्राम में दिया, हमने दिखाया और हमने कहा कि अच्छा काम हो रहा है, उम्मीद ये की जाएगी कि हालात बेहतर होंगे। लेकिन जो केसेस सामने आ रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? अब बताया जा रहा है कि म्यू हॉस्पिटल में तकरीबन 17 अमवात हुई हैं। नहीं, मेयो हॉस्पिटल में टोटल 14 अमवात हुई हैं। 26 फरवरी से लेके आज है 18 तारीख, 19 तारीख है आज, और इस वक्त हमारे तकरीबन 500 से ज़्यादा मरीज़ तकरीबन मेयो हॉस्पिटल में लाए गए, जिनमें से तकरीबन 160 थे जो पहली दफ़ा नेगेटिव होकर चले गए, बाकियों को हमने दाखिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह 107 मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पतालों मेयो हॉस्पिटल से वापस चले गए हैं। ठीक है। और सिर्फ अल्लाह का शुक्र है सिर्फ 14 डेथ हुई है मेयो हॉस्पिटल में, और उनमें भी 14 में से 9 मरीज़ ऐसे थे जिनको या तो जिगर की बीमारी थी, या जिनके गुर्दे काम नहीं कर रहे थे, या जिनको सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट था, या जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी। ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें 98% मरीज़ सेहतयाब होकर या तो घर जा रहे हैं या अंडर ट्रीटमेंट। ठीक है, इस पर मैं मजीद सवाल करना, लेकिन अभी मुसर्रत जमशेद चीमा की तरफ जाऊंगा। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर पंजाब कल लाहौर की शाहराहों पे बाहर निकले और उन्होंने देखने की कोशिश की कि लॉकडाउन में जो नरमी की गई है उसके बाद की सूरत हाल क्या है, क्योंकि हर जगह ये बात की जा रही है जब से नरमी का फैसला किया गया है लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा। पहले सरकार कहती रही लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन था। अब सरकार कह रही है लॉकडाउन है, अवाम ये समझ रही है शायद कि लॉकडाउन नहीं है, जबकि लॉकडाउन मौजूद है।
تو بزدار صاحب رات کو کیوں نکلے چیمہ صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، اگر میں اپوزیشن کی بات کو لوں تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ آٹا گوندھ ہے تو ہلنی کیوں ہے. دیکھیں جی، جہاں تک رہ گی بات، پہلے دیکھیں انہوں نے وہ بیسکلی ہوائی جائزہ جب دیا گیا تو وہ کورونا کا نہیں تھا، انہوں نے شیپ دے دی کہ یہ کورونا کو دیکھیں. وہ بیسکلی اوور آل آپ نے دیکھنا تھا، اور وہ بھی کوئی خصوصی طور پر وہ طیارہ لے کے نہیں نکلے تھے. وہ اپنے جو بھی فیلڈ کے ٹرپس ہیں ان پہ تھے، تو انہوں نے لاہور کا ایک پورا ہوائی جائزہ لیا کہ کیا سچویشن ہے. اس پہ انہوں نے اس طرح کی پالیٹکس کی. اور ابھی یہ کہ جی رات کو کیوں نکلے، دیکھیں اوور آل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اور پھر جس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ دورہ کیا ہے وہ ارلی ٹائمنگ کی، وہ کوئی رات 2 بجے کا ٹائم نہیں تھا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایشو بیسڈ چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے، اور ایشو بیسڈ بھی وہ جس سے ایک عام آدمی کی، کامن مین کی زندگی پہ امپیکٹ کیا پڑے گا. تو میرا یہ مجھے جو سمجھ آئی ہے، دیکھیں پی ایم ایل این کے پاس اب ایجنڈا نہیں ہے. ایجنڈا اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو پروپیگنڈا لنڈن سے ان کا آیا تھا ٹریول کر کے وہ نظر ہو گیا. وہ اب بحث آج ملک میں یہ ہو رہی ہے کہ 67 ایئرز اولڈ بھائی بڑا ہے، تو پھر جو 69 والا چھوٹا تھا وہ کیسے. تو آپ آج، اور اب ان کی امیونٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جی امیونٹی ان کی اتنی لو تھی تو یہ یہاں پہ کرنے کے آئے تھے، یہ یہاں پہ انتشار پھیلانے آئے تھے. لیکن میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ نہیں ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، میرا سوال یہ ہے کیونکہ پنجاب حکومت کے ٹویٹر ہینڈل پہ یہ بتایا گیا کہ عثمان بزدار صاحب باہر نکلے ہیں اور انہوں نے جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ کورونا کے بعد کی صورتحال کیا ہے. تو رات کے پہر کیا جائزہ کیا لیا جا رہا تھا؟ نہیں، دیکھیں رات کے پہر بیسکلی کہ دن کا دورہ کیا تو اس پہ اپوزیشن کو اعتراض ہوا، لیکن وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. اوور آل ایک حکمران کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھے. یہی میرا سوال ہے، اپوزیشن کو سائڈ پر رکھ دیں، بھول جائے اس وقت اپوزیشن کو. بطور ایک عام شہری سوال یہ ہے کہ رات کو کس چیز کا جائزہ لیا جا رہا تھا؟ بہتر نہ ہوتا آپ کیونکہ خود عوام میں رہتی ہیں، عوام کے پاس جاتی ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، بہتر یہ نہ ہوتا کہ تھوڑا سا عوام میں اعتماد بڑھتا کہ دن کے وقت باہر نکلتے، جب لاک ڈاؤن کا ٹائم بتایا گیا اس وقت دیکھ رہے ہوتے کہ کتنا رش ہے لاہور کی شاہراہوں پہ. لیٹ می کمپلیٹ نا، آپ کا میں بڑا اچھے سے آنسر کرتی ہوں. بیسکلی وہ دن کے وقت 24 گھنٹے ہی از اویلیبل، ہی از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. آپ کو پتا ہے کہ وہ پورے پنجاب میں دورے کر رہے ہیں، لاہور میں بارہا وہ فیلڈ میں گئے ہیں، ہر جگہ پہ انہوں نے وزٹ پے کیے ہیں، اور اب جا کے وہ پیرالل ورکنگ کر رہے ہیں. وہ جو ڈینگی سے ریلیٹڈ جتنی بھی آگے حکمت عملی ہے اس کی میٹنگ دوسرے ڈسٹرکٹس میں انہوں نے چیئر کی. گندم کی پریکیورمنٹ سے ریلیٹڈ رمضان بازاروں کی میٹنگز نہ صرف لاہور میں بلکہ باقی دوسرے جو نیبرنگ ڈسٹرکٹس جہاں پہ ان کے وزٹ ہو رہے ہیں وہ ملٹیپل ہے. مثلاً کورونا، آپ کی گندم کی پریکیورمنٹ، آپ کی مہنگائی، لا اینڈ آرڈر، ڈینگی سے ریلیٹڈ، وہ ہر لیول کی میٹنگز کو نہ صرف خود اور جا کے ان کے علاقوں میں. بالکل ٹھیک ہے، دن رات کا کوئی فرق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آگے میرے ساتھ ہی رہیے گا. حسن مرتضیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کی طرف چلتا ہوں. حسن صاحب، آپ نے گفتگو سنی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی بھی. کل رات کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب لاہور کی شاہراہوں پہ نکلے جائزہ لینے کے لیے. آپ کو پہلے بھی پروگرام میں مدعو کیا، آپ نے بتایا کہ آپ کے علاقے میں پچھلی مرتبہ آپ نے بتایا تھا کہ وہاں پہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی. پہلے تو یہ بتائیے گا وہاں پہ ٹیسٹنگ شروع ہو گئی؟ ابھی بھی. حسن صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس ابھی تک کوئی ٹیسٹنگ وغیرہ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک. بس وہ جو مشتبہ افراد ہیں 5-6 تھے ہمارے، ان کے ٹیسٹ ہوئے، ان کو کوارنٹائن کیا گیا. اس کے علاوہ کسی کی کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب رسپونڈ کیجئے گا، کل عثمان بزدار صاحب لاہور کی شاہراہوں پہ رات کو نکلے، بہتر نہ ہوتا کہ دن کو نکلتے اور دیکھتے کہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی گئی ہے وہ نرمی کے بعد کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو اگر کوئی بات بھی کروں گا تو شاید مسرت چیمہ صاحبہ یہ سمجھیں کہ میں تنقید کر رہا ہوں. میرا مقصد ہرگز تنقید کرنا نہیں ہے. جی ہم سارے پاکستانی ہیں، سارے محب وطن ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کو نکلنا بھی چاہیے، ان کو دیکھنا بھی چاہیے. ان کو چاہیے کہ لوگوں کو وہ کنونس کر سکیں کہ اس کا صرف اور واحد حل جو ہے وہ کوارنٹائن ہے، آئسولیشن ہے. ہمیں ان کے SOPs فالو کرنے چاہیے. آج آپ نے دیکھا ہوگا
کہ شیخ رشید صاحب جو ہے انہوں نے کلی اکٹھے کر کے ان میں راشن تقسیم کیا اور وہاں ایک اجتماع یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کی فوٹیج میں چاہوں گا کہ ساتھ چل جائے تاکہ لوگ بھی دیکھ سکیں کہ ہوا کیا ریلوے اسٹیشن پہ۔ اگر وہ راشن چپ کر کے آرام سے دینا چاہتے تو ان کو دے سکتے تھے۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب تھے، انہوں نے ادھر ایک وہ پروگرام ملتان میں ارینج کیا ہوا تھا جس میں وہ پیسے تقسیم کر رہے تھے، اور وہاں وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ جن کو نہیں ملے ان کے ہم اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ اگر یہ اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو پھر یہ اجتماعات کا کیا فائدہ؟ بالکل ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے، اسی کا جواب لے لیتے ہیں۔ حکومتی ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت جمشید چیمہ صاحب، آپ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے۔ ایک تو جو آج لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ ہوا، اس پہ کیا کہیں گی آپ کہ دفعہ 144 نافذ ہے، کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آگے، بارہا آپ بھی کہہ رہی ہیں، سرکار بھی کہہ رہی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ خدارہ سوشل ڈسٹینسنگ، فزیکل ڈسٹینسنگ جو کہ رائٹ ورڈ ہے WHO کی جانب سے، اس کو مینٹین رکھا جائے، فاصلہ رکھا جائے، لیکن لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ آج کیا ہوا؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور ایک میں اس کو تھوڑا سا اب ہمیں ریفریز کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا نے اس کو انیشلی یہ باہر سے آیا سوشل ڈسٹینسنگ، لیکن آج یہ ٹرم چینج ہو گئی ہے، ہمیں سوشلی ڈسٹینس نہیں کرنا، سوشلی ہمیں آج زیادہ یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، جیسے میں اور آپ رابطے میں اور ہم عوام کے لیے پروگرام کر رہے ہیں۔ سو اٹس فزیکل ڈسٹینسنگ، جی تو فزیکل ڈسٹینسنگ میں کچھ SOPs آ گئے ہیں۔ بیسکلی یہ پوری دنیا کے لیے یہ چیلنج فرسٹ ٹائم آیا، تو اس میں سچی بات ہے جو ٹرمز بھی ریفریز ہو رہی ہیں۔ مثلاً فزیکل ڈسٹینسنگ کا مطلب کیا ہے کہ اس کرونا کا کرائسس ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کتنا لمبا چل رہا ہے۔ اٹ کین ٹیک ہول ایئر، اٹ کین ٹیک فیو منتھس، اور اگر یہ 8 ماہ بھی چلنا ہے اور کوئی اس میں کوئی پریڈکٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی سائنٹسٹ، دے آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ، لیکن اس میں زندگی زندہ رہنے کے ہر روز ہم طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، جس کا ایک نئی ٹرم آئی ہے فزیکل ڈسٹینسنگ۔ آئی ٹوٹلی ایگری کہ جہاں پہ بھی یہ راشن ڈرائیوز ہو رہی ہیں، جہاں پہ بھی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، جیسے احساس میں پروگرام میں ہم اس جو 6 فیٹ کا جو فاصلہ ہے اس کو بھی کوشش کی جاتی ہے کہ رکھا جائے، جہاں پہ غریب لوگ تھوڑا سا وائلیٹ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم دھکم پل کر کے آگے نہیں بڑھیں گے تو کہیں ہمیں چیز ملے نہ۔ لیکن مسرت صاحبہ، لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ ریلوے کی پولیس موجود ہوتی ہے، انتظامیہ موجود ہوتی ہے، اس کو کنٹرول رکھا جا سکتا تھا۔ SOPs جو جاری کیے ہیں سرکار نے تو یہاں تک کہہ دیا وہ NGOs جو ذاتی حیثیت میں کام کری وہ ہمارے سے رابطہ کریں، ہم مل کے ان کو SOPs بتائیں گے اور پھر ایک پراپر طریقے کا ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ لیکن آپ کے اتحادی قریبی ساتھی طریقے انصاف کے یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہی تو بات جو باور کرانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جہاں جہاں بھی یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اسی لیے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ انتظامیہ کو پلیز آن بورڈ لیں، چاہے کوئی مخیر حضرات کر رہے ہیں یا کوئی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے۔ ریلوے ڈپارٹمنٹ نے کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ سرٹن SOPs کو فالو کیے بغیر کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک اچھا کام جو آپ لوگوں کو لائف دینے کے لیے کر رہے ہیں، اگر اگین وہ لائف سیٹنگ ہو جائے تو اس سے ہمیں سب کو گریزاں ہونا چاہیے۔ ایک بڑا معصومانہ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایک بڑا معصومانہ سوال یہ ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوتی ہے، عام شہری کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ریلوے انتظامیہ کی اس غفلت پہ، اس نااہلی پہ کس کو گرفتار کیا گیا، کس کو سسپینڈ کیا گیا، کس کے خلاف ایکشن لیا گیا، یا پنجاب حکومت نے تجاویز بھیجی کیونکہ وفاقی ادارہ ہے، کچھ بتایا، مطالبہ کیا پنجاب حکومت نے؟ دیکھیں جہاں پہ بھی چاہے کوئی چیریٹیبل آرگنائزیشن کر رہی ہے، مخیر حضرات کر رہے ہیں جو چیریٹی پرپز کے لیے ہو رہے ہیں، اس میں ہم نے ابھی تک کسی پہ دفعہ 144 نہیں لگائی۔ اس کی وجہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور یہ اکا دکا انسیڈنٹس ہوئے، ایون احساس پروگرام کے اندر بھی کہ ملتان میں تھوڑا سا فرسٹ ڈے پہ انسیڈنٹ ہوا، تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو آن بورڈ لیتے ہیں۔ ہم ڈسکریج نہیں کر سکتے جو لوگوں کے لیے راشن ڈرائیو کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو یہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں، اور آگے کے لیے فردر یو ول سی کہ انشاءاللہ ریلوے کی انتظامیہ پروگرام بھی سن رہی ہے، اور ان سے ہماری انتظامیہ نے رابطہ بھی کیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی چیزیں نہ ہو، اس کا کوئی بہتر طریقہ اگر کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے ہم جتنی بھی مخیر حضرات لوگ ہیں یا جو بھی ادارے ہیں ان کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو آن بورڈ لے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہی رہیے گا، اپنے رپورٹر کی طرف میں چلوں گا۔ سجاد کاظمی، اس وقت سچویشن کیا ہے، نمبرز کیا کہہ رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب بہت شکریہ۔ نمبر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نمبر تو بہت تسلی بخش ہے۔ جس طرح کے پینڈیمک پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، پاکستان خوش قسمت ہے۔ اگر ہم لاہور سے شروع کریں تو اب تک جو لاہور کے اندر تعداد ہے وہ تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ 584 کے قریب ہے۔
ٹھیک ہے، ان میں سے 206 مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند بات ہے. 1.25 کروڑ کی آبادی کے اندر اتنا جو نمبر ہے، ابھی جو نمبر جو بڑھ رہا ہے وہ زیادہ تعداد جو ہے وہ تبلیغی ارکان کی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تبلیغی ارکان جو نمبر بڑھا ہے اس میں اس وقت جو ہے وہ تمام ڈسٹرکٹ کے اندر تبلیغ کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور قیدیوں اور جو زائرین ہیں ان کی جو تعداد ہے کرونا کی وہ رک گئی ہے. ٹھیک ہے، زائرین شاید آ نہیں رہے، یہ گورنمنٹ ہمیں ڈیٹا بتا سکتی ہے. دوسرا 3 قیدی 24 گھنٹے کے اندر جو ہے اس کا شکار ہوئے ہیں، ان کی تعداد بھی بڑی سلو جاری. اور عام شہریوں کے اندر بھی اگر لاہور میں بات کی جائے تو 22 گھنٹے کے دوران صرف 2 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. صرف 2 مریض رپورٹ ہوئے. 2 مریض، یہ بھی خوش آئند بات ہے. یہ بھی خوش آئند بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ہو رہے ہیں جو پہلے پازیٹیو ہے، ان کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ ان کو صحت یاب کرنے کی کوشش میں زیادہ ٹیسٹ ان کے ہو رہے ہیں. ایک بات یہ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ عام شہری میں یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو پھر تعداد کم آ رہی ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، اس میں تو گورنمنٹ ہمیں اصل جواب دے سکتی ہے. جی سرجن سے چیمہ صاحبہ. جی میں بالکل اس میں کامنٹ کرنا چاہوں گی. یہ جو ابھی بھائی اپنے جو اسٹیٹکس شیئر کر رہے تھے یہ بالکل حقیقت میں مبنی ہے. میں اس میں تھوڑا سا لاجیکل آپ کو اس میں پوائنٹ آف ویو دے دوں. ایک تو بھی حسن بھائی فرما رہے تھے کہ ان کے علاقے، پلیز وہ مجھے آنر اپنے ایک تو علاقے کا نام بتا دیں. چنیوٹ علاقہ ہے ان کا. جی کون سا، کس جگہ کی وہ کہہ رہے ہیں ٹیسٹ نہیں ہو رہے؟ حسن مرتضی صاحب چنیوٹ کا کون سا علاقہ ہے؟ میرا چنیوٹ ڈسٹرکٹ ہے، لیکن میں چنیوٹ میں فیصل آباد ڈویژن پوری کی بات کر رہا ہوں. پوری فیصل آباد ڈویژن کی بات کر رہے ہیں. میری گزارش سن لیں. مجھے فیصل آباد کے اندر تو ہو رہے ہیں حسن صاحب. میں الائیڈ ہاسپٹل کے فیصل آباد کے اندر جو پی سی آر لیب ہے اس کے اندر یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ اس حسن کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، میں ان کو بتاتی ہوں نا، پلیز مجھے اس میں پوائنٹ آف ویو بتائیں. اس میں جو حسن بھائی بات کر رہے ہیں کہ جو جتنے بھی جو پوری دنیا میں ٹیسٹنگ کی ایس او پیز ہیں، ہم بالکل WHO کے رولز کے تحت اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ جن لوگوں میں بھی کوئی تھوڑی موڑی سمٹمز بھی آتی ہیں، کرونا ریلیٹڈ سمٹمز ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ٹیسٹ کے لیے، یعنی کہ جو ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کرے گا پرسن جس میں سمٹمز ایسی ہوں کہ جس پہ شک پڑے، مصطفیٰ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا، ان کے ٹیسٹ ضرور ہوں گے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ 5 سے 6 لوگ پوائنٹ آؤٹ ہوئے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی علاقے میں لوگ پوائنٹ آؤٹ ہوں اور ان کے ٹیسٹ نہ ہوں، لیکن جنرل پبلک کے رینڈم ٹیسٹ بھی اب پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیے ہیں، بلکہ شروع کر دیے. وہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، حسن صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں چیمہ صاحبہ. اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. حسن صاحب، مسرت چیمہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے علاقے میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ٹیسٹ نہ ہو جبکہ مشتبہ افراد سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کیسے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹیسٹ ہو؟ میں عرض کروں جی، پہلی بات تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس پینڈیمک پہ میں قطعاً بھی جو ہے وہ سیاست نہیں چاہتا. میں نہ ہی چاہتا ہوں کہ آپ کی ریٹنگ کے لیے میں مسرت سے لڑ پڑوں. نہیں سر، میں بھی یہ نہیں چاہتا. میں بھی یہ نہیں چاہتا اور میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس میں لڑائی ہو. میری گزارش میری وہ بہن ہے، میری عرض سن لیں. جتنا درد میرے اندر ہے نا اتنا ہی ان کے اندر بھی ہے. میں اگلے دن پارلیمانی پارٹی کی جو ہماری پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے اسپیکر صاحب کی سربراہی میں، اس میں بھی میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی، اور سیکٹری ہیلتھ اور ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے خود فرمایا تھا کہ ابھی ہم فیصل آباد شروع نہیں کر سکے، ہم اسے بہت جلد 1 ہفتے کے اندر اندر کریں گے. میں اس میں مطمئن ہوں کہ وہ کریں گے، ان میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ کریں. میں صرف اور صرف جس چیز کو فوکس کرنا چاہتا ہوں نا جی، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری، جس کو آپ سوشل ڈسٹینسنگ کہہ لیں یا فزیکل ڈسٹینسنگ کہہ لیں، جو لفظ آپ کو پسند آتا ہے آپ کو ہی کہہ لیں، لیکن یہ مینٹین ہونا بہت ضروری ہے. جو آج ریلوے اسٹیشن پہ ہوا، یہی سب کچھ جو ہے میرا ریڈی والا بھی کرتا ہے، چھاپی والا بھی کرتا ہے، اور اس کو اس کے نام پہ 144 کی وائلیشن پہ پرچہ بھی درج ہوتا ہے، جیل بھی جاتا ہے. یہ منسٹر اگر یہ حرکتیں کریں گے، جن کو ایس او پیز کا پتہ بھی ہے، جو ایس او پیز بنانے والوں میں سے ہیں، اگر وہ اس قسم کی وائلیشن کریں گے تو ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے، یہی میرا سوال تھا کہ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور تمام لوگ میرے ساتھ موجود رہیے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के केसेस की। प्रोफेसर साहब, 2-3 बड़े आम सवालात हैं आपसे, क्योंकि आप न्यू हॉस्पिटल को भी हेड कर रहे हैं और इस पूरे एडवाइजरी ग्रुप को भी हेड कर रहे हैं। पहले तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा, जो हसन मुर्तज़ा साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ये एडमिट किया और कहा कि अब से एक हफ्ते बाद हम टेस्ट फैसलाबाद डिवीजन में शुरू कर देंगे। तो आप तो इस बोर्ड को हेड कर रहे हैं, टेस्ट शुरू हुए हैं वहाँ पे? जी देखिए, मैं आपको एक चीज़ वादा करना चाहता हूँ कि ये जो आप 26 फरवरी को ज़हन में रखें और आज 19 अप्रैल है, और 26 फरवरी को पंजाब में सिर्फ एक प्राइवेट और एक सरकारी सतह पर लैब काम कर रही थी। बिल्कुल ठीक है। और ये जो लैब है जो फॉर कोरोना के टेस्ट के लिए PCR लैब, ये एक आम लैब नहीं है कि आपने ब्लड काउंट करना है तो उसको लगा दिया। इसके लिए बायो सेफ्टी लेवल 3 और 4 के मुताबिक लैब इस्टेब्लिश करनी चाहिए, क्योंकि वरना ये वहाँ पर काम करने वालों के लिए भी ये डेंजरस साबित हो सकती है। बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, 6 हफ्तों के अंदर अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने सिर्फ 6 सरकारी अस्पतालों में और इसके साथ साथ 5 प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये लैब इस्टेब्लिश कर दी। तो इस वक्त सिर्फ लाहौर में ही 11 ये लैब्स काम कर रही हैं, 6 सरकारी और 5 प्राइवेट। इसके अलावा फैसलाबाद में, इसके अलावा निश्तर में और इसके अलावा रावलपिंडी में भी ये लैब्स काम कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ एक लैब सरकारी थी और कहाँ पर आज इस वक्त 6-3-9 सरकारी और 5 प्राइवेट लैब काम कर रही हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सरकारी लैब टेस्ट जो हो रहा है वो मुफ्त हो रहा है, मुफ्त 100%। तो जो प्राइवेट टेस्ट इतना महंगा हो रहा है उस पर आपने क्या तजवीज़ दी सरकार को, बताया कि ये अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है ये ख़त्म होना चाहिए? ये देखें, कितनी कॉस्ट आती है एक टेस्ट की? लोग खुद अपनी चॉइस के मुताबिक जाते हैं। हमने किसी को इनकार नहीं किया कि वो सरकारी अस्पताल से टेस्ट नहीं करा सकता, किसी को इनकार नहीं किया। लेकिन शुरू के दिनों में तो प्रॉब्लम सामने आई ना, टेस्ट ही नहीं हो रहा था, लोगों को पता नहीं था। हॉस्पिटल आते थे, पता लगता था टेस्ट यहाँ पे होना है, वहाँ आके पता लगता था कि यहाँ पे तो टेस्ट हो ही नहीं सकता, तो लोग वापस जाते थे। जी, शुरू में ये होता था कि टाइम 3 दिन लग जाता था, अब सिर्फ टाइम 24 घंटे लगता है, 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाता है। शुरू में भी हमने किसी को, जो हमारे अस्पतालों में आए, हमने किसी को इनकार नहीं किया, टेस्ट सबके किए, लेकिन 72 आवर्स के बाद रिजल्ट आते थे। अब 24 घंटे के अंदर 90 का बैच लगता है और उसके 6 घंटे बाद उनकी रिपोर्ट इशू करते हैं। 24 घंटे के अंदर हर पेशेंट की रिपोर्ट आ जाती है, सस्पेक्टेड हो या पॉजिटिव हो, उनका फर्स्ट नेगेटिव हमने चेक करना है। ये बताइएगा कि जो आज वाक़या हुआ, जो रिपोर्ट शायद हुआ भी है और नहीं भी हुआ, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसकी बातचीत की जा रही है कि एक आदमी ने आपके हॉस्पिटल में खुदकुशी करने की कोशिश की। वो पॉजिटिव केस आपके हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में मौजूद था। उसने ये कहा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती है, डॉक्टर मुझे ट्रीट नहीं करता, डॉक्टर मेरे पास नहीं आता, मेरी बात नहीं सुनता। नहीं, वो ऐसी नहीं, हमने उससे बात की। वो बेसिकली एक वार्ड जो कोरोना पॉजिटिव वार्ड है, उनके बाकी मरीजों के साथ वो दाखिल था। उन्होंने धमकी दी कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। वो 30 मार्च से यहाँ दाखिल हैं। 5 दिन पहले उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। वो मेंटली बहुत डिप्रेस थे, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे, जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव की वजह से हम घर नहीं भेज सके। और साथ वो कह रहे थे कि मुझे अपनी बच्चियों की वजह से बड़ी परेशानी है। तो ये हम नोटिस में ले आए हेल्थ डिपार्टमेंट के। उसके बाद मैडम यास्मीन राशिद ने फ़ौरन हमें रात को 2 बजे हमने सारी पूरे अस्पताल के जो 300 मरीज़ दाखिल थे उनके बता के लिस्टें तैयार की। उन्होंने कहा जो मरीज़ भी नीडी हैं, जिनको राशन की ज़रूरत है, जिनको पैसों की ज़रूरत है, वो लिस्ट बना के मैं मैडम के ऑफिस में पहुंचाई। वो कल वो इन सब लोगों को घरों में राशन भी पहुंचाएंगे। फिर एक एक्सट्रीम कदम उठाने के बाद ये ख्याल आया कि कुछ वो लोग जो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, आइसोलेट हैं, वो अपने घर नहीं जा सकते, उनके वो राशन की जरूरत है, उनको पहले क्यों नहीं फैसला किया? जब सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि कफालत प्रोग्राम के तहत हम तमाम लोग जो नीडी हैं उनकी मदद की जाएगी, तो जो लोग आइसोलेटेड ऑलरेडी हैं, आपके हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, पहले क्यों नहीं किया गया? कभी किसी ने हमसे इसका तकाजा नहीं किया कि मुझे घर में परेशानी है। ये पहला तकाजा था, जिसके बाद हमने ये एक्शन लिया। बाकियों से भी हमने पूछ लिया। अच्छा, मैं सर असद साहब, मैं एज ए फ्रंट लाइन पे चूंकि आपके साथ काम कर रहा हूँ एज ए हेल्थ रिपोर्टर, तो मैं भी एक चीज़ जज किया कि हमें ये चाहिए कि जो मरीज़ भी आइसोलेशन वार्ड के अंदर दाखिल हैं उनकी काउंसलिंग के लिए हम साइकोलॉजिस्ट की क्लास लें, साइकोलॉजिस्ट को बाकायदा हायर करें और वो जितने भी पेशेंट हैं उनको काउंसलिंग करें कि भाई आपको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्वारंटीन होना है, आपने 14 दिन हमने आपको चेक करना है, किसी किस्म की आपको कोई परेशानी है, जरूरत है, ये काउंसलिंग होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जिस आदमी को रख दिया है हॉस्पिटल के अंदर, आप इस पे एडवाइजरी ग्रुप में मशवरा दें। जी, मशवरा नहीं, हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे
पैचेज में साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ना सिर्फ मेयो में बल्कि एक्सपो सेंटर में भी जा रही हैं इस पे। जी बिल्कुल जी, उसमें ये तो चूंकि डॉक्टर साहब ने खुद ही बता दिया कि इसमें जो काउंसलिंग वो बहुत इट इज़ वेरी मच नीडेड और ये कार्य है, लेकिन मैं जो नीडी लोगों का वो मैं ज़रा आपके गोशगुजार कर दूं कि जब ये ज़ायरीन आए थे, जब क्वारंटाइन सिलसिला जब से शुरू है, तो जितने भी ज़ायरीन थे जिनकी फैमिली को वो मतलब फीड करते थे या जिनका कारोबार या जो भी उस वजह से बंद हो गया, वहां तक तो राशन पहुंचाया गया। लेकिन अब ये यूनिफॉर्म एक पॉलिसी सीएम साहब ने खुद इसमें इसको नोटिस लिया और वो जितने भी हमारे पेशेंट जो कि डिजर्विंग है, जो समझते हैं, वो चुप करके अपना जो भी हॉस्पिटल की इंतजामिया होगी उनको डाटा देंगे और फिर इंशाल्लाह उनकी फैमिलीज तक राशन और सारी जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं वो पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये, कल मैंने अपने रिपोर्टर को लिया जो लाहौर के 10 से ज्यादा इलाके सील किए गए हैं चीमा साहिबा, वहां की सिचुएशन जानने की कोशिश की। वहां ये देखा है कि जो इलाके सील कर दिए गए वहां भी लोगों को परेशानी है कि राशन नहीं पहुंच रहा। एक घर में जहां पे 10 लोग रह रहे हैं वहां पे 1 से 2 लोगों का राशन पहुंचाया जा रहा है। तो इस पे क्या पॉलिसी है, अब सीएम ने क्या कहा? जी बिल्कुल जी, इसमें जो भी हमारी ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सीएम साहब की भी इस पे इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं खुद इस चीज की विटनेस भी हूँ। मेरे अपने इलाके में मेरा जो हल्का है जमशेद चीमा साहब का, वहाँ पे भी काफी ज्यादा इलाकों को टोटल सील कर दिया गया। तो वहाँ पे हमारी जो इंतजामिया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी अपनी टीम, यानी कि मैं पॉलिटिकल लोगों की बात कर रही हूँ, दे आर वेरी एक्टिव एंड वी आर ट्राइंग के तमाम वो इलाके। लेकिन आपको लोग बता रहे होंगे ना, मैसेजेस आ रहे होंगे क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर हैं आप लोग, आपको बताया जा रहा होगा कि हमारे घर राशन नहीं पहुंचा, मैसेजेस तो आ रहे होंगे। बता रही हूँ, लेट मी कंप्लीट। उसमें जो इलाके जो एक आम तस्वुर है, पूरी यूनियन काउंसिल को सील नहीं किया गया, सर्जिकल लॉकडाउन है जैसे उस पूरी गली को, तो वहाँ पे मेक श्योर हम कर रहे हैं कि हर घर में जो भी कॉर्डन ऑफ जिनको किया हुआ है या जिनको कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ, वहाँ पे राशन पहुंच रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, तो एक वो जो फर्स्ट लेयर है जिसमें कंप्लीट सील है, वहाँ हर चीज गवर्नमेंट पहुंचा रही है। उसके बाद एक सेकेंड लेयर है जहाँ पे जरा पार्शियल टाइप का लॉकडाउन है, वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नीडी लोग हैं उनको पहुंचाया जाए। लेकिन आपको पता है कि आप लाखों की आबादी और 100% हम बिल्कुल ठीक है, यूनियन काउंसिल को नहीं मेक श्योर, थोड़ा वक्त लगेगा सब तक राशन पहुंचने के लिए, थोड़ा वक्त चाहिए। हसन मुर्तजा साहब, आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, लॉकडाउन में जिस तरह नरमी का फैसला कर लिया गया, आपकी क्योंकि जमात सिंध में बरसर इक़्तिदार है, उन्होंने तो सख्त लॉकडाउन की बात की। उन्होंने कहा कि वफाक ने जो कहा है लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, हम उसके साथ सहमत नहीं है। तो आप क्या कहते हैं, लॉकडाउन सख्त करना चाहिए? हसन मुर्तजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जरा रिपीट कर देंगे। मेरा सवाल ये कि जो पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की है, इस पे आप क्या कहते हैं कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए? आपने देखा बतौर अवामी नुमाइंदा, बाहर जाके देखा कि अवाम कितनी बड़ी तादाद में बाहर आना शुरू हो गई, दफा 144 नाफिज है, लॉकडाउन मौजूद है, लेकिन नरमी को कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, मैं इस पे ये समझता हूँ कि अगर लॉकडाउन सख्त नहीं होगा और इसी तरह ये ढीला वीला सा लॉकडाउन रहेगा तो ये हमें ज्यादा अरसे के लिए रखना पड़ेगा और इससे खदशात भी जो हैं अमवात के भी और पेशेंट बढ़ने के भी जो हैं, और ये हमारे ज्यादा होंगे। अगर लॉकडाउन सख्त होगा, हम उसे पहले दिन से अगर हम उसको 28 दिन के लिए या 14 दिन के लिए करते और फिर 14 दिन और कर लेते और 28 दिन तक ले जाते, तो शायद हम इस पे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते, जैसे चाइना में हुआ है। और अब वहाँ केसेस बहुत कम है। हमारे पास ये हो रहा है कि हमारे लॉकडाउन भी चल रहा है, उसमें रिलैक्सेशंस भी चल रही हैं और उसमें हमारे पेशेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारी वो पीरियड भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ये लंबा होगा पीरियड, मैं समझता हूँ कि उनकी जो रिलीफ की चीजें हैं वो हम नहीं पहुंचा सकेंगे। तो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आपने तजावीज नहीं दी, उस पर कोई बात नहीं? हमने बिल्कुल उसमें बड़ी भरपूर डिस्कशन हुई, उसमें हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया। उसमें मैंने तो कहा कि लॉकडाउन जो है उसको सख्त करना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो है वो उन डेली वेजेस का भी ख्याल रखें और जो भी तरीका बनाना चाहे। गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा नेटवर्क है, रिलीफ पहुंचाना कौन सा मुश्किल काम है। अगर पूरे मुल्क में 3 दिनों के अंदर हम पोलियो के कतरे पिला सकते हैं तो क्या वही इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं सारा नीचे तक जा सकते?
انہی کے ذریعے ہم یہ ریلیف نہیں پہنچا سکتے، گھر گھر میں پہنچ سکتا ہے. پہلے تو ایسا تھا کہ آپ کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا تھا، لیکن بالآخر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، اپوزیشن کو آن بورڈ لیا گیا، تجاویز آپ نے بھی رکھی، انہوں نے بھی اپنی باتیں رکھی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پیج پہ آ کے اپوزیشن اور پنجاب حکومت چل پڑے گی؟ دیکھیں پنجاب حکومت کو چلنا پڑے گا جی. پنجاب حکومت اپنے آپ کو لوگوں سے علیحدہ نہیں رکھ سکتی. اپوزیشن جو ہے وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی پنجابی ہیں، وہ بھی درد رکھتے ہیں، ان کے بھی حلقے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اپوزیشن بھی درد رکھتی ہے. بریک لے لو، ایک بریک بعد واپس آتے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کو پروگرام میں کچھ کرتے ہیں. پروفیسر صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ کہ پہلے خبر آئی ملتان کے نشتر ہاسپٹل کی کہ وہاں پہ ڈاکٹرز جو آئسولیشن وارڈ کے اندر موجود نہیں تھے ان کو کرونا پازیٹیو ہونا شروع ہو گیا. اب یہ خبر پنجاب سے آ رہی ہے، لاہور سے آ رہی ہے، جو پنجاب کا دارالحکومت ہے، PIC پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، جہاں پہ آئسولیشن وارڈ موجود نہیں ہے، جہاں پہ کرونا کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے، وہاں پہ 20 سے 21 نمبر سامنے آ رہا ہے کہ وہ سٹاف ممبرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈک کے لوگ ہیں جن میں کرونا کی تشخیص ہو چکی ہے. تو وہ مطالبہ جو ڈاکٹرز کا پہلے مطالبہ تھا کہ سب کو کٹس دی جائیں، وہ مطالبہ تو درست ہے. جی دیکھیں، لیول ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں، لیول 1، لیول 2، لیول 3. اس کے مطابق سارے ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈیکل اسٹاف کو اس حساب سے کٹ دی جا رہی ہے. اگر آپ میو میں آ جائیں تو جو لیول 1 کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو ہم سرجیکل ماسک، ایگزامینیشن گلو، اور لیول 2 کے جو ڈاکٹر ہیں جو اس کاؤنٹر پر ہیں جو کرونا کے سسپیکٹڈ پیشنٹوں کو ڈیل کرتے ہیں، ان کو گوگل تک دیے ہوئے ہیں، 95 ماسک دیے ہوئے ہیں، اس حساب سے ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن جو PIC میں جو ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ آئسولیشن میں ڈاکٹر ان ایریا میں کام نہیں کر رہے تھے جہاں پر کرونا کے کوئی سسپیکٹڈ یا پازیٹیو پیشنٹ وہاں پہ موجود نہیں تھے، پھر بھی وہ پازیٹیو ہو گئے نا، ایک پیشنٹ سے ہوئے. جی میں کہہ رہا ہوں، اور ضروری نہیں کہ یہ ہاسپٹل سے ہی ایکوائر کی ہو انفیکشن. ہم سب لوگ باہر جاتے ہیں تو باقی لوگوں سے ملتے ہیں. اور اب لاک ڈاؤن میں جب نرمی آ گئی ہے، ایک آدمی کا بائی پاس ہو رہا تھا ایک پیشنٹ کا، جس کو بعد میں ٹیسٹ کیا گیا تو وہ پازیٹیو آیا. وہاں سے جو ڈاکٹر بائی پاس کر رہا تھا وہ پازیٹیو آیا. اس کے بعد وہ آگے سلسلہ چلا تو CEO تو خود PIC کے کوارنٹائن میں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ میں اب تھوڑا آئسولیٹ ہوں. دیکھیں میں بتاتا ہوں، اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں شاہ صاحب. جو CEO ہیں PIC کے ثاقب شفیع صاحب، ان کا نیگیٹو آ گیا، یہ خوشائند بات ہے. دوسرا یہ کہ وہ اینجیوگرافی اور اینجیو پلاسٹی مکمل 24 گھنٹے جو ہے وہ رن کر رہی ہیں. ادھر جو آپریشن تھیٹر بند ہیں وہ منگل کو کھولے جائیں گے. اور خوشائند بات ہے کہ PIC کے تمام جو 20 افراد کو ہوا ہے وہ صحت مند ہیں. وہ صحت مند ہے. ڈاکٹر صاحب میرا تو سوال یہ تھا کہ وہ ڈاکٹرز جو کرونا کے مریضوں کو نہیں چیک کر رہے، ان کا علاج نہیں کر رہے، اس آئسولیشن وارڈ میں موجود نہیں ہے، وہ بھی تو اب اوپنلی سامنے آ رہے ہیں، وہ بھی سسپیکٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل. ہم جو بھی ڈاکٹر ڈفرینٹ لیول پر کام کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ حفاظتی لباس پہن کے ہی کام کرتے ہیں، اس کے بغیر نہیں کسی کو ہم اجازت دیتے ہیں. آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، میو ہاسپٹل میں چلے جائیں، ایکسپو سینٹر میں چلے جائیں، جو لیول ڈیفائنڈ ہیں اس کے مطابق کسی کو اجازت ہی نہیں کہ وہ مریض کو دیکھے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ مثلا اگر کوئی پیشنٹ سسپیکٹڈ بڑا بھی ہے، امپورٹنٹ سوال ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ کہا گیا کہ ریپڈ ٹیسٹنگ کی طرف جا رہے ہیں، رینڈم سیمپلنگ ہونی ہے، یہ حکومت نے اعلان کیا ہے، یہ کب تک شروع ہو جائے گی؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے مجھے جی رینڈم سیمپلنگ کا باقاعدہ یہ ایک انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے. سیمپلنگ بلکہ ٹیم بھی تیار کر لی ہیں، اور جو مختلف کمیونٹیز میں جائیں گی، ڈاکٹرز کو بھی دیکھیں گی، نرسز کو بھی دیکھیں گی، کمیونٹی میں بھی جائیں گی. لیکن میں یہاں پر ایک چیز بتا دوں گا، اپنا تجربہ بلکہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ ہر بخار، کھانسی، زکام کرونا نہیں ہے. میو ہاسپٹل میں 498 پیشنٹ داخل کیے گئے، جن میں سے سسپیکٹڈ بھی تھے، اور ان میں 170 مریض. سر آپ اپنی پیتھولوجی میں ایکسپیرینس کر رہے تھے ریپڈ کٹ کا. اچھا صاحب، آپ اپنی پیتھولوجی میں ریپڈ کٹ کا ایکسپیرینس کر رہے تھے، اس کا کیا بنا؟ ابھی اس میں ہم نے صرف 15 مریضوں میں دیکھا ہے. اس میں اس کے رزلٹ جو ہیں، انہوں نے کوئی جو موجودہ انفیکشن کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا، انہوں نے ریموٹ انفیکشن ٹھیک ہے. چیمہ صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اگر یہ مسکنسپشن ہے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ بات اب اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جو اس وقت حکومت پیسے دے رہی ہے، چاہے وہ BISP کے پیسے ہیں، کفالت پروگرام کے تحت جو 12,000 روپیہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دیا جا رہا ہے، وہ ایڈوانس پیسے دیے جا رہے ہیں 4 ماہ کے. وہ سرکار مدد نہیں کر رہی، ایڈوانس پیسے دی جا رہی ہیں، یعنی اگلے ماہ ان کو پیسے نہیں ملیں گے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
دیکھیں، ایک تو میں یہ بات آپ کے عرض آپ سے کروں کہ بیسکلی ہر چیز کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے. بیسکلی یہ ایک احساس پروگرام ہے، میں اس کو احساس سپورٹ پروگرام کا ہی نام دوں گی، اور اس میں ہم نے ڈیٹا بیس کا ضرور یوز کیا، اور ہم نے یہ ایک ہماری نیک نیتی سمجھے، اور یہ پاکستان کا واحد پروگرام ہے جو کسی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن کے بغیر. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا پروگرام ہے. صرف یہ بتا دیجیے گا، وقت بہت تھوڑا، صرف یہ بتا دیجیے گا یہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں کفالت پروگرام کے تحت، احساس پروگرام کے تحت، یہ پیسے ایڈوانس نہیں ہیں. میری بات سنیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پروونشل گورنمنٹ بھی، ہم لوگ پیرالل ان کے ساتھ ایک فالو اپ فیز وائز پروگرام جا رہے ہیں. اب ایک سیکنڈ فیز بھی آئے گا، اگر خدا نہ خواستہ یہ لمبا چلتا ہے تو وہ ایریا جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے ان کو ہم نے راشن بھی پرووائڈ کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو بینظری انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ لوگ ہیں، جن کو اس وقت احساس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے، ان کو حکومت 12,000 روپے دے رہی ہے، کیا وہ 12,000 روپے بینظری انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ لوگوں کو ایڈوانس دیے جا رہے ہیں، یا حکومت نے جس طرح باقی مدد کی ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ فیز وائز ہم دے رہے ہیں، سیکنڈ فیز میں بھی ہم لوگوں کو کریں گے، لیکن اس میں ڈیسائیڈ یہ کیا جائے گا کہ فرسٹ فیز والوں کو تھوڑا ایک کتنا گیپ دیا جاتا ہے، یہ آنے والی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرے گا. میں باہر آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں. اب ہمارا ایک نیکسٹ ویک ایک ہمارا ٹھیک ہے، حسن مرتضیٰ صاحب آپ کمنٹ کریں، آخری منٹ سے میرے پاس. حسن صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ میں گزارش کرتا ہوں جی، یہ پیسہ جو ہے پچھلے 3 مہینے سے لوگوں کو بسپ میں نہیں دیا جا رہا تھا، یہ پیمنٹس رکی ہوئی تھیں، اور یہ 1 مہینے کی ایڈوانس جو ہے وہ یہ تبھی انہیں 12,000 روپیہ مل رہا ہے. بسپ کا یہ پیسہ ہے اور بسپ کے تحت ہی مل رہا ہے. یہ احساس، یعنی یہ بات درست ہے کہ ایڈوانس پیسہ دیا جا رہا ہے؟ یہ ایڈوانس پیسہ دیا جا رہا ہے، اور پیچھے 3 مہینے کا رکا ہوا بھی تھا. یہ پیسہ جو ہے پچھلے 3 مہینے سے لوگوں کو نہیں مل رہا تھا، اور یہ وہ بھی رکا ہوا ہے، اور 1 مہینے کا ایڈوانس بھی کر کے یہ 12,000 روپیہ بسپ کا پیسہ ہے. یہ کسی احساس پروگرام کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ 8 لاکھ خاندان ہم نے اس میں سے فیک پکڑ لیے اور نکال دیے، وہ 8 لاکھ غریب خاندان وہ ہیں جنہوں نے سعودی عربیہ کے لیے ٹریول کیا. ایک سیکنڈ مجھے بات کر لینے دیں، بات کرنے میں بہت تھوڑا ہے. یہ وہ غریب لوگ ہیں جو عمرہ کرتے تھے، جو پیسے مانگ کے بھی جاتے تھے، ان کے بھی روکے. جو لوگ زیارات کے لیے جاتے تھے اور پاسپورٹ استعمال ہوتا تھا، وہ پیسے بھی انہوں نے روکے. جس کسی کے نام پہ موٹر سائیکل ہے، اب دیہڑی دار کوئی ہے تو وہ بھی موٹر سائیکل 1,000 2,000 5,000 دے کے 1,000 روپے 2,000 روپے پہ مہینے پہ قسط پہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے صرف آخر میں یہ بتا دیں، مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے، مرتضیٰ صاحب وائنڈ اپ کرنا ہے. کیا اب حکومت، آپ سمجھ رہے ہیں جب سے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا ہے، کیا اب آپ دونوں مل کے، جس طرح پہلے بات کرتے کہ مل کے چلنا پڑے گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب حکومت آپ کی تجاویز پہ غور کرے گی؟ دیکھیں جی، حکومت ہماری تجاویز پہ غور کیوں نہیں کرے گی؟ اگر ہم پازیٹیو بات کریں گے تو حکومت ہماری تجاویز پہ کیوں نہیں ہماری بات کیوں نہیں سنے گی؟ پارلیمانی کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ بھی ہمارا مطالبہ تھا. اے پی سی میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی بناؤ. آپ پارلیمنٹ کو ایک سائیڈ پہ رکھ دو. چیمہ صاحب ویلکم کریں گے اپوزیشن کے پوائنٹس کو، پارلیمنٹ میں لاؤ اور ڈسکشن ہو، اس پہ ہم سارے مل کے کام کریں. دیکھیں، آئی ٹوٹلی ایگری ود حسن بھائی کہ جو بھی پازیٹیو انپٹ ہوگی، ویلفیئر آف دا پیپل کے لیے بات ہوگی، اس کو گورنمنٹ نے ہمیشہ ویلکم کیا. ٹھیک ہے، ویلفیئر آف دا پیپل کے لیے جو بات ہوگی اس کو ویلکم کیا جائے گا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تمام لوگ مل کے اس وقت کرونا کی جو وبا ہے اس کا مقابلہ کریں، کیونکہ یہ وبا اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہے. جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اس کا جواب دینا چاہیے، اور اس وقت بارہا آپ سے دوبارہ یہ ریکویسٹ کہ فزیکل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں. جو نرمی کی گئی ہے لاک ڈاؤن میں اس پہ بالکل مت جائیں. آپ نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کا خود خیال رکھنا ہے. آج کے پروگرام میں نماز سلطان شاہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.